بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ابا کی گھڑی سے بہت چڑ تھی۔ اس کی ٹک ٹک میرے سر پر ہتھوڑوں کی طرح لگتی تھی۔ صبح الارم کی آواز سے تو جیسے سارے شہر میں زلزلہ آ جاتا۔ جب تک میں نہ اٹھ جاتا الارم بجتا ہی رہتا۔ اس کے بند ہونے کے بعد ابا اس وقت تک آوازیں دیتے رہتے جب تک میں وضو کر کے نہ آ جاتا۔ او پتر چھیتی آجا، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ ابا کی چال میں اور پھرتی آ جاتی۔ مسجد سے واپسی تک نیند ویسے ہی اڑ جاتی۔ اب اگر اٹھ بھی گیا ہے تو 2 رکوع پڑھ لے۔ اتنے میں ماں کے پراٹھوں کی خوشبو صحن میں بھر جاتی اور میں نیند کا غم بھول جاتا۔ اگلے دن پھر وہی ٹھک ٹھک اور الارم۔ میں نے کئی بار خیالوں میں ابا کی گھڑی کباڑیے کو بیچ دی تھی۔ رات کو آنکھ کھلنے پر میں نے ابا کو اکثر جاگتے، روتے اور دعائیں کرتے پایا۔ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو پھر الارم کیوں لگاتے ہیں؟ میں ماں سے لڑتا۔ ماں کہتی کہ تو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو تنگ کرتا ہے ابا کو، اس لیے۔ وقت گزرتا رہا۔ آہستہ آہستہ گھڑی کی ٹک ٹک، الارم اور نماز میری زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ اب میں اکثر الارم بجنے سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی الارم بجنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ ابا شاید ابھی نہیں اٹھے تھے۔ مسجد سے واپسی پر میں ابا کے کمرے میں گیا۔ ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی اماں کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ابا، اب کبھی تنگ نہیں کروں گا، آپ کی پہلی آواز پر اٹھ جایا کروں گا، بس آپ ایک دفعہ واپس آ جائیں۔ ابا اکثر بابا فرید کا کلام گنگنایا کرتے تھے۔ یار گیا تے ول نہ آیا، پتہ نہ دسیا، خط نہ پایا، آس تھی نہ امید۔ اللہ کے پاس جانے والے واپس نہیں آیا کرتے، یہ بات میں سمجھ گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد مسجد کے مصلے سے میری پکی یاری ہو گئی اور وہیں اللہ سے باتیں بھی ہونے لگی۔ الارم والی گھڑی جو اماں نے کب کی سٹور میں سنبھال دی تھی، ہر صبح کے وقت ایک لمحے کے لیے ضرور دماغ میں بجتی تھی اور ابا کی آواز آتی تھی، چھیتی کر لے پتر، اور میں نم آنکھوں کے ساتھ اکیلا ہی مسجد چلا جاتا۔ میرے ساتھ پیلو چننے والا چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اماں بھی چلی گئی۔ زمانے کی بھیڑ میں ایک اور ہاتھ چھوٹا۔ میں اکیلا ہوتا گیا۔ بہت دنوں تک روتا رہا۔ آخر بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ میں چھوٹی سی عمر میں یہ بات جان چکا تھا کہ سب عارضی ہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ میری دعائیں سنتا ہے، وہ میرا سب سے پیارا دوست ہے۔ وہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کٹی ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے ہوتی ہے، پھر میں رو رو کر اسے منا لیتا ہوں، وہ میرے آنسو پونچھ لیتا ہے۔ میں لٹ گیا تھا، جی جان سے لٹ گیا تھا، اور ابا بھی تو یہی چاہتے تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی، ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ 10 سال بیت گئے۔ روزانہ صفیہ میری بیوی وقت آور کو فجر کی نماز کے لیے جگانے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔ بہت پکی نیند تھی میرے بیٹے کی، مجھ سے بھی زیادہ پکی۔ تھک ہار کر میں اکیلا ہی نماز کے لیے چلا جاتا۔ اس دن میں نے رو رو کر بخت آور کے لیے اللہ سے اس کی محبت مانگی۔ اب میں جان گیا تھا کہ ابا اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے۔ اگلے دن مسجد میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اگلی صف میں بائیں طرف ابا نماز پڑھ رہے تھے۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ میں اپنے ابا کو کیسے بھول سکتا تھا؟ بلا شبہ وہ ابا ہی تھے۔ ان کے چہرے پر ایک بلا کا سکون تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک دم میری طرف مڑے اور کہنے لگے، بخت آور کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے کہا، ابا اس کے لیے دعا کریں۔ میں اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں ابا کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ اور اماں بہت یاد آتے ہیں۔ میں ایک بار ان سے سینے سے لگ کر بتانا چاہتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو چکا ہوں۔ خواب تھا یا حقیقت میں سمجھ نہیں پایا۔
شاید ایک لمحے کو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے اسٹور سے ابا کی گھڑی نکالی۔ کتنی دیر میں متاع حیات کی طرح گھڑی کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ اس کی ٹک ٹک میں ابا کی دعائیں بستی تھیں۔ اگلی صبح الارم بجا، مگر آج یہ آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز لگ رہی تھی۔ بختاور الارم کی آواز سے تنگ آ کر اٹھ گیا تھا۔ میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ آنکھیں پرانے منظروں میں جی رہی تھی۔ کمرے میں ابا کے عطر کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔